ناظرین آداب، میں ہوں محمد عامر بدر۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ پی ایم سیتو اسکیم کے تحت IITs اور صنعتوں کا نیا ربط، 1200 اسکل لیبس کا افتتاح۔ وزارت تعلیم کی اسکولوں کو ہدایت، داخلہ و امتحانی فیس کی وصولی کے لیے UPI نظام کو اپنائیں۔ اور مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی اور نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوپن اسکولنگ میں یادداشت مفاہمت۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے وگیان بھون نئی دہلی میں کوشل دیکشن سماروہ کے دوران نوجوانوں کے لیے 62,000 کروڑ روپے سے زائد مالیت کے تعلیمی و ہنرمندی کے منصوبوں کا آغاز کیا۔ انہوں نے پی ایم سیتو اسکیم کے تحت IITs کو صنعتوں سے جوڑنے اور ملک بھر میں 1200 پیشہ ورانہ ہنرمندی لیبس کے قیام کا اعلان کیا۔ بہار کے لیے ایک نئی ہنرمندی کی یونیورسٹی، یوتھ کمیشن، دیگر جامعات میں توسیع اور ہزاروں نوجوانوں کو سرکاری ملازمتوں کے تقررنامے بھی جاری کیے گئے۔ وزیر اعظم نے ان اقدامات کو نوجوانوں کے روشن مستقبل کی ضمانت قرار دیا۔ مرکزی وزارت تعلیم نے تمام ریاستوں اور مرکزی زیر انتظام علاقوں کے اسکولوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ داخلہ اور امتحانی فیس کی وصولی کے لیے UPI نظام اختیار کریں۔ اس اقدام کا مقصد اسکولی نظام کو جدید بنانا اور والدین و طلباء کے لیے مالی لین دین میں آسانی پیدا کرنا ہے۔ وزارت کے محکمہ برائے اسکولی تعلیم و خواندگی نے ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے ریاستوں، مرکزی علاقوں اور خود مختار اداروں جیسے NCERT، CBSE، KVS اور NVS کو ہدایت دی ہے کہ وہ ڈیجیٹل پیمنٹ پلیٹ فارمز جیسے UPI، موبائل والیٹس اور نیٹ بینکنگ کے استعمال کو فروغ دیں تاکہ مالی معاملات کو شفاف اور مؤثر بنایا جا سکے۔ یہ اقدام حکومت کے وسیع وژن ایز آف لیونگ اینڈ اسکولنگ کے تحت اصلاحاتی پالیسیوں اور ادارہ جاتی تبدیلیوں کا حصہ ہے۔ ڈیجیٹل پیمنٹ کے استعمال سے والدین کو یہ سہولت حاصل ہوگی کہ وہ اسکول آئے بغیر ہی گھر بیٹھے فیس ادا کر سکیں گے۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی نے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوپن اسکولنگ کے ساتھ یادداشت مفاہمت پر دستخط کیے۔ اس موقع پر مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر سید عین الحسن نے کہا کہ یہ ایک تاریخی معاہدہ ہے جس کے ذریعے سے اردو یونیورسٹی سینکڑوں تشنگان علم کی پیاس بجھا سکتی ہے۔ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوپن اسکولنگ کے چیئرپرسن پروفیسر اکھلیش مشرا نے یادداشت مفاہمت کو خاص طور پر معنی خیز قرار دیا کیونکہ یہ ڈاکٹر APJ عبدالکلام کی یوم پیدائش کے موقع پر تھا۔ اس موقع پر رجسٹرار پروفیسر اشتیاق احمد نے کہا کہ دونوں ادارے مشترکہ مقاصد کے ساتھ مل کر کام کرتے ہوئے شاندار نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ سیکریٹری اسکول ایجوکیشن اینڈ لٹریسی سنجے کمار نے اعلان کیا ہے کہ اٹل انوویشن مشن کے تحت مصنوعی ذہانت کو اٹل ٹنکرنگ لیبس میں بڑے پیمانے پر متعارف کرایا جائے گا تاکہ بچوں میں جدت طرازی اور سائنسی سوچ کو فروغ دیا جا سکے۔ وزارت تعلیم سرکاری اسکولوں میں اٹل ٹنکرنگ لیبس قائم کرنے کے ساتھ ساتھ اپریل 2026 سے شروع ہونے والے نئے تعلیمی اجلاس میں کلاس 3 سے ہی AI کو نصاب کا حصہ بنانے کی تیاری کر رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آئندہ تعلیمی سال سے ملک کی تمام ریاستوں کے سرکاری اسکولوں کے طلباء کو تیسری جماعت سے ہی مصنوعی ذہانت کی تعلیم دی جائے گی تاکہ نئی نسل تکنیکی ترقی کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہو سکے۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ نے ایک بڑی کامیابی حاصل کرتے ہوئے ٹائمز ہائر ایجوکیشن ورلڈ یونیورسٹی رینکنگ 2026 میں تمام بھارتی اداروں میں تیسرا مقام حاصل کیا ہے۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ نے 401 سے 500 کے عالمی بینڈ میں جگہ بنائی ہے جو گزشتہ سال کے 501 سے 600 بینڈ کے مقابلے میں ایک نمایاں پیش رفت ہے۔ بھارت میں جامعہ سے اوپر صرف 2 ادارے ہیں، انڈین انسٹیٹیوٹ آف سائنس بنگلورو اور سویتا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل اینڈ ٹیکنیکل سائنسز چنئی۔ اس کامیابی کے ساتھ جامعہ ملیہ اسلامیہ وہ واحد مرکزی یونیورسٹی بن گئی ہے جو سال 2026 کے لیے عالمی رینکنگ کے 401 سے 500 بینڈ میں شامل ہے۔ IIT مدراس نے وزارت تعلیم کے تعاون سے ایک قومی آن لائن پورٹل متعارف کرایا ہے جو خاص طور پر چھوٹے شہروں کے باصلاحیت طلباء کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ پورٹل 3 ماہ کی آن لائن تربیت فراہم کرے گا اور طلباء کی مہارتوں کا امتحان لے کر صنعتوں کے ساتھ مشترکہ درجہ بندی کرے گا۔
جس کی بنیاد پر انہیں بہتر انٹرنشپ اور ملازمت کے مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ اس اسکیم کا آغاز 2026 سے ہوگا، جس کے لیے اب تک تقریباً 5000 طلبہ نے رجسٹریشن کروایا ہے۔ کامیاب طلبہ کو IIT کی جانب سے سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا، جس سے ان کے مستقبل میں روزگار کے بہتر مواقع حاصل ہوں گے۔ انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کانپور نے اپنے جدید آن لائن پوسٹ گریجویٹ پروگرامز MTech، MSc اور پوسٹ گریجویٹ ڈپلومہ کے آغاز کا اعلان کیا ہے۔ IIT کانپور کا کہنا ہے کہ یہ اقدام تعلیمی جدت طرازی اور رسائی کو بڑھانے کی کوششوں کا حصہ ہے، جس کے ذریعے کام کرنے والے پیشہ ور افراد اور طلبہ اپنی موجودہ ذمہ داریوں کے ساتھ اعلیٰ تعلیم جاری رکھ سکتے ہیں۔ نئے آن لائن کورسز میں جن شعبوں پر توجہ دی گئی ہے ان میں وائرلیس نیٹ ورکس اور مشین لرننگ، RF انجینئرنگ اور مائکرو الیکٹرانکس پروگرام شامل ہیں۔ اس کے علاوہ معاشیات اور ڈیٹا انالیٹکس میں MSc پروگرام اور مصنوعی ذہانت، مشین لرننگ، سائبر سیکورٹی اور قابل تجدید توانائی ٹیکنالوجیز میں پوسٹ گریجویٹ ڈپلومہ بھی پیش کیے جا رہے ہیں۔ آئیے آخر میں پھر ایک بار نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ PM سیتو اسکیم کے تحت IITs اور صنعتوں کا نیا رب، 1200 اسکل لیبس کا افتتاح۔ وزارت تعلیم کی اسکولوں کو ہدایت، داخلہ و امتحانی فیس کی وصولی کے لیے UPI نظام کو اپنائیں۔ اور مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی اور نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوپن اسکولنگ میں یادداشت مفاہمت۔ آج کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ آئندہ بلیٹن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ آداب۔